الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقول الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات صرف تبرکن اور تمنن آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے. بزم مادر آراستہ ہے. عزیزان گرامی، پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے آپ شمع محمد صاحب کی والدہ کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے. اس نے قطعی طور پر کسی رو رعایت کے بغیر، کسی امتیاز کے بغیر، کسی مذہب و ملت کی بھی کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ دین اسلام میں، دین خدا میں، البتہ چونکہ قرآن دین خدا کی ترجمانی کرتا ہے، لہذا بطور بہترین مصداق اسلام ہی ہے. اور اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا مکتب، لیکن کلی طور پر ماں اور باپ کا ذکر مقصود ہے. لہذا اس نے کہہ دیا کہ تم بس اور بس خدا کی عبادت کرنا. کسی اگر دیگر مکاتب فکر والے اس کا مخاطب نہ ہوتے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ دین اسلام اور دین مکتب اہل بیت کے پیرو کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ خود بتاتا ہے کہ اس میں تمام عالم انسانیت سے خطاب ہے. کسی کی بھی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے. لیکن بات یہ جو کہنی تھی اس سے متصل وہ بیان کرنی، ورنہ خود سورہ توحید کے اندر یہ بات کہی جا چکی. لا الہ الا قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور بھی قرآن میں ہزاروں مقامات کے اوپر اللہ توحید کی گفتگو کر چکا تھا، لیکن اس مقام کے اوپر خاص طور پر والدین کی عظمت و جلالت کو روشن کرنا تھا. اور ایک 2-3 منٹ کے لیے اب بات ذہن میں آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ والد علام اس جہاں کے اوپر ایک بہت اہم بات کہتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ قرآن میں انہوں نے بھی دقت کی تھی، اور میں نے بھی اس کے بعد اس کو کھنگالا تو یہ بات بالکل صحیح نظر آئی کہ وہ کہتے تھے کہ والدین کا مرتبہ اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے
ایک بہت بڑا اہتمام کیا ہے والدین کی عظمت کو پہنچانے کے لیے، وہ یہ کہ جہاں پہ بھی اللہ نے کوئی والدین پیدا کرتے ہیں، آدمی بچپن سے لے کے سن بلوغ تک جوانوں کو، اپنے بچوں کو ایک راہ پہ لگاتے ہیں، وہ سب اپنی جہاں کے اوپر، لیکن وہ کہتے تھے کہ انسان کا سفر جو ہے، پوری زندگی سفر ہے، سفر جو ہے وہ من اللہ الی الخلق اور من الخلق الی اللہ، یہ پورا مجموعی سفر ہے انسان کا، جس کو اس جملہ استرجاع میں پیش کیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انسان کا سفر من اللہ الی الخلق، من الخلق الی اللہ۔ تو اب یہ دو مسیر بیان کیے گئے ہیں، من اللہ الی الخلق اور من الخلق الی اللہ۔ اس میں پہلا سفر والدین طے کراتے ہیں، من اللہ الی الخلق، یہ سفر والدین طے کراتے ہیں، اور من الخلق الی اللہ، یہ سفر ہادیان ملت، ہادیان مکتب الہی، تمام انبیاء اور رسول اور اہل بیت علیہم السلام یہ طے کراتے ہیں۔ تو یہ دو سفر ہیں، ان کو طے کرانے والے محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد، وہ بہت تفصیل سے اس کو بیان کرتے تھے، لیکن میں مختصر انداز میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ سفر جو ہے من اللہ الی الخلق من الخلق الی اللہ، اس میں خدمت کے اعتبار سے، اپنی خدمت کے اعتبار سے اور مسیر سفر کے اعتبار سے دونوں کی خدمات برابر کی ہیں۔ وہ من اللہ الی الخلق، اور یہ افراد انبیاء اور رسول اور ائمہ من الخلق الی اللہ، لہذا خدمت برابر کی تھی۔ تو اللہ نے التزام کیا کہ پورے قرآن میں جہاں اپنا ذکر کیا اور اپنے بعد اہل بیت کا ذکر کرنا مقصود ہوا، انبیاء کا ذکر کرنا مقصود ہوا، رسولوں کا ذکر کرنا مقصود ہوا، وہاں اپنے بعد براہ راست ان کا کیا ذکر، اور والدین کا ذکر وہاں نہیں کیا۔ اور جہاں والدین کا ذکر مقصود ہوا وہاں اپنے بعد براہ راست والدین کا ذکر کیا ہے اللہ نے، کہیں وہاں رسول اور ائمہ کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوں خدمات کے اعتبار سے یہ مساوی تھے، اب اگر ذکر سب کا کرتا تو تقدم و تاخر لازم آتا، اور اللہ خدمات کے عوض جو نتیجہ دینا چاہتا ہے اس میں تقدم و تاخر بھی برداشت نہیں ہے اللہ کو۔ لہذا اللہ نے چونکہ دیکھا خدمات برابر کی ہیں، لہذا ذکر کا تقدم و تاخر بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ والدین کی یہ عظمت ہے کہ ان کو اللہ نے اپنے سے بالکل قریب متصل کر لیا ہے۔ تو اب یہ منزل، البتہ اس کی تشریح میں ایک مقام یہ آ گیا، کسی نے سوال کر لیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے اگر ایک جہاں کے اوپر لوگ موجود ہوں، ماں باپ بھی موجود ہوں اور نبی و رسول اور ائمہ بھی موجود ہوں، تو اب اگر دونوں برابر سے ہیں، اولاد کے لیے برابر حق رکھتے ہیں، تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ اولاد سے اگر فرض کیجئے والدین سوال کرتے ہیں پانی لے آؤ، اور نبی و رسول اور ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں پانی لے آؤ، تو پھر اب وہ کیا کرے؟ ان کا حکم مانے یا ان کا حکم مانے؟ یا وہ کہتے ہیں پانی لے آؤ، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، تو دونوں میں سے کس کا حکم مانے، کیا کرے؟ تو اس کے جواب میں والد نے یہ فرمایا تھا، وہی وہ بھی نقل کرتا ہوں، جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اصل میں مشکل یہ نہیں ہے، اللہ نے التزام رکھا ہے، لیکن آپ بیٹے کا
تو امام الگ ہے، ماں باپ الگ ہیں، لیکن امام کی حیثیت سے چونکہ والدین کو پسپائی اختیار کرنے پڑے گی، کیونکہ وہ ان کا بھی امام ہے اور ماں باپ کا بھی امام ہے۔ چونکہ امام اور رسول جو ہیں وہ باپ والدین کے بھی امام ہیں اور نبی ہیں، لہذا ان کی بات ارجحیت رکھتی ہے، جس کو مثال سے دیتے تھے کہ جیسے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ہے۔ اگر صوبائی حکومت مرکزی حکومت کی تابع ہے تب تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اگر وہ اس سے بغاوت اختیار کر لے مرکزی حکومت کی بات مانی جائے گی اور صوبائی حکومت کی بغاوت کو سر کچلنا پڑے گا۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ محمد و آل محمد کے تابع ہیں تو ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر وہ اس سے بغاوت پر اتر آئے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جیسے اللہ کے حکم کے سامنے ماں باپ کا حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کا التزام رکھا ہے اور کیا ہے، اگرچہ دوسروں کا ماں باپ کا جو حق ہے اسی کی بنیاد کے اوپر ایک جنگ میں ایک شخص آیا، جوان، غالباً یہ جنگ احد کی بات ہے، آیا پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی شامل کر لیں۔ آپ نے کہا ٹھیک، اس کو شامل کر لیا۔ جب اس کو شامل کر لیا اور رسول نے اجازت دے دی تو اس کے بعد پھر اس کے چہرے پہ کچھ کراہیت کے آثار تھے، وہ تھوڑا سا تذبذب کا شکار تھا یا کیا تھا، بہرحال رنج و غم کی کیفیت تھی اس کے چہرے پر۔ پیغمبر نے کہا کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، صرف ایک خیال آ گیا۔ کیا خیال ہے؟ کہا میری بوڑھی ماں بھی ہے اور اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے، میں اکیلا بیٹا ہوں اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں جنگ کرنے کے لیے میدان میں گیا اور وہاں مجھے شہادت کی سعادت نصیب ہوئی تو میرے بعد میری والدہ کا کیا ہوگا، اس کی کون خبر گیری کرے گا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں، حق تھا کہ بھئی تمہارا نام فوج میں لکھ گیا، تمہیں چلنا پڑے گا، لیکن نہیں، اپنے حق کو ان کے حق پر، ان کے حق کو تفوق کو برتری دے کر کے اپنا حق اٹھا لیا اور فرمایا کہ جاؤ، اور ایسے ہی نہیں اٹھا لیا بس، بلکہ یہ لطف و کرم اہل بیت اور لطف و کرم رسالت ہے کہ انہوں نے اٹھایا اپنا حکم اور کہا تم جاؤ، اور ایک لطف کے ساتھ بھیجا، کہا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، تم ایک رات جو ماں کی خدمت کرو گے وہ 70 مرتبہ میرے ساتھ میری ہمراہی میں میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے سے بہتر ہے، اس سے زیادہ ثواب حاصل ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ماں کی عظمت و جلالت، میں نے کہیں اب یہی منزل آتی ہے کہ جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ، میں نے کہیں باپ کے لیے یہ فضیلت نہیں دیکھی کہ اگر باپ کی خدمت کرے جوان تو پھر اس کی خدمت میں اتنا ثواب ہے کہ اس کو جہاد 70 مرتبہ نبی کی معیت میں جہاد کا ثواب ملے۔ یہ ثواب ماں کی خدمت کے سل میں، چونکہ وہ صرف اس کی ماں تھی اور کوئی اس کا اور نہیں تھا، لہذا اگر اس کا باپ ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ پیغمبر اسلام نے اس کو بھی شامل رکھا ہو، لیکن ماں کے صرف اس جوان کی صرف ماں تھی اور باپ موجود نہیں تھا، اور اس مقام پر یہ حدیث نقل کی ہے محدثین نے، لہذا اس سے طے ہوتا ہے کہ یہ فضیلت ماں کی ہے، اس میں باپ شامل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے پر محمد ماں کی عظمت و جلالت جو ہے وہ اپنی جہاں کے اوپر بہت عظیم ہے، اور اس کو آپ دیکھیں، ایک اہل علم ہیں، صاحبان فضل ہیں، میں کیا
ادنا سا طالب علم کیا عرض کروں. لیکن آپ دیکھیں اسی قرآن کے اندر میں نے جب ایک لطف سا محسوس ہوا کہ جب دیکھا قرآن نے عورتوں کا ذکر کرتے وقت دونوں طرح کی عورتوں کا ذکر کیا ہے, اچھی عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے اور بری عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن جب بری عورتوں کی حیثیت سے جو دو افراد ذکر ہوئی ان کی طرف نگاہ کی تو وہ بیویاں نظر آئیں, اور جب اچھی عورتوں کی حیثیت سے ہم نے قرآنی خواتین پر نظر ڈالی تو وہ مائیں نظر آئیں. ایک مردہ دور بڑھ محمد عالم. یعنی اچھی عورتوں کا ذکر کیا ماں کی حیثیت سے. ماں کی خود یہ عظمت و جلالت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ وہ مریم کا ذکر ہو رہا ہے اور جناب آسیہ اور ان کے ہمراج مادر موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ مائیں ہیں ان کا, اس لیے کہ موسیٰ سے ٹھیک ہے آسیہ جو ہے وہ تو وہاں عکس ہے. کوئی یہ نہ کہے گا, اعتراض نہ کرے گا کہ وہاں تو بیوی تھی آسیہ فرعون کی, تو وہاں تو عکس ہے کہ بیوی اچھی بیوی ہے لیکن شوہر اچھا شوہر نہیں ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں بیوی کا ذکر مقصود ہے تو وہ اچھے شوہر کی اطاعت گزار بیوی نہیں, اطاعت گزار بیوی نہیں. اور وہ بھی استغفر اللہ میں ذکر کہہ دوں نہیں تو کوئی زمانے میں بہرحال باتیں نکلتی ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ خیال نہ رہے. بری عورتوں کا جب تصور آتا ہے تو ذہن کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں عزیزو, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بری عورتوں کے بارے میں جب تصور آتا ہے تو پھر خیال یہی آتا ہے کہ بدکار, بری عورت یا بدکار عورت, اور نتیجے کے طور پر یہ ہم کو انسان کو, ہم جیسے لوگوں کو, کم علم اور جاہلوں کو جو توجہ نہیں رکھتے وہ اشتباہ کی راہ یا راہ غلط راہ پہ لگا دیتا ہے. وہاں بھی جہاں قرآن نے دو بیویوں کا ذکر کیا ہے ان میں معاذ اللہ بدکار نہیں ہے وہ. نہ لوط کی بیوی نے بدکاری کی نہ نوح کی بیوی نے بدکاری کی, بدکار نہیں ہے. پیغمبر کے ساتھ خیانت کی, خیانت کار ہے, لیکن یہ خیانت بدکاری کی نہیں ہے. عقیدے میں ان کا عمل جو ہے وہ خلاف تبلیغ رسالت ہے, لہذا وہ تبلیغ رسالت کے مطابق انہیں بھی کہنا چاہیے. ان کے اس لیے روایات میں کہ وہ بیویاں کہ جو رسول کی ایک بیوی سے یہ کہتے ہوئے کہ تم اگر ہمارے کہنے پہ چلو گی تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا, اور اگر ہمارے خلاف چلو گی تو تمہیں دوہرا عذاب ملے گا. اس لیے کہ ایک یہ کہ تم نے برا کام کیا, دوسرے یہ کہ تم میری بیوی تھی اور برا کام کیا. یہ رشتوں کی ذمہ داریاں بھی کم نہیں ہے, ثواب اور عقاب میں اس پہ بڑھا دیتی ہیں اور گھٹا دیتی ہیں. یہ ذمہ داریاں بہت اہمیت رکھتی ہیں. لہذا عزیزو, لہذا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بدکار نہیں تھی, خیانت نہیں کی تھی انہوں نے. لہذا اس چیز کو میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض وہ خواتین جو پیغمبر اسلام کی وفادار نہیں تھیں, دوسرے لفظوں میں کہوں کہ وہ بیویاں جو خیانت کار تھیں, ان کی خیانتوں میں بدکاری شامل نہیں ہے. وہ اس کے بعد بھی کہ وہ علی کی دشمن ہے, علی سے جنگ کرنے آ گئی, اس کے باوجود یہ نہ سوچئے گا کہ حدیث کے اندر کہہ دیا گیا ہے کہ جو علی کا دشمن ہے وہ صحیح النسب نہیں ہے. یہ آپ ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ یہ نبی کی بیویاں قطعی طور پر وہ خیانت کار نہیں ہو سکتی, حتیٰ نبی کی زندگی میں بھی کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی, اور نبی کی زندگی کے بعد بھی نہیں جا سکتی. ان پر پابندی ہے, غیر کا تصور ہی نہیں ہے. لہذا یہ چیز ذہن میں رہنا چاہیے. بہرحال ماں کا ذکر آیا, قرآن نے ذکر کیا تو اچھی بیوی کی حیثیت سے, اچھی ماں کی حیثیت سے. جہاں ماں کا ذکر آیا وہ اچھی بیویاں تھیں, اچھی خواتین تھیں.
جناب مادر موسیٰ عظمت و جلالت کے اعتبار سے ان کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جناب موسیٰ کے واقعے میں ماں کا بھی کردار دیکھنے میں آتا ہے، اور اسی سے ماں سے بالکل متصل جو رشتہ ہے وہ بہن کا رشتہ ہے، اور وہ بہن کا رشتہ اتنا آپ دیکھیں جہاں موسیٰ کی ماں کا فضل بیان کیا کہ ان کے فداکاریاں کیا تھیں، ان کی قربانیاں کیا تھیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچے کو راہ خدا میں سپرد کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا، کیا توکل تھا، کیا اعتماد تھا، کیا بھروسہ تھا، اور چونکہ معصوم نبی کی ماں تھی لہذا ان کے تصورات اور ان کے خیالات، ان کے عقائد کتنے پختہ تھے، کتنے عظیم تھے۔ جہاں ان باتوں کا ذکر کیا اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ اس سے متصل ایک اور رشتہ تھا بہن کا، لہذا بہن کو بھی شامل کر دیا کہ وہ ایک بہن بھی رکھتے تھے، اور اس بہن نے بھی اپنے بھائی کا حق ادا کیا ہے۔ بھائی بھوکا رہ جاتا اگر بہن نے اس کے پیچھے پیچھے جا کے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ بھائی کہاں جا رہا ہے، لہذا وہ تمام اس کو رزق فراہم کرنے والی بہن بھی ساتھ میں تھی۔ لہذا یہ عظمت و جلالت بہت بہن کی عظیم ہے، اسی لیے خداوند عالم نے ثانیہ جس کو عظیم ترین خاتون بنا کے بھیجا تھا، جن کو ان خواتین سے بھی بلند مرتبہ دینا تھا کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان سے عظیم فاطمہ، اس فاطمہ کو سب کچھ دیا، بھائی بھی دیا، 2 بھائی دیے، بلکہ 3 بھائی دیے، 2 حقیقی بھائی ایک ماں سے جناب خدیجہ کی اولاد، اور ایک بھائی ماریہ قبطیہ کے ذریعے ابراہیم کو دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ زہرا کی وہ خواہش کے بھائی کے ساتھ محبت اور اپنی خواہرانہ ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں، اس کا حوصلہ زہرا کے دل میں رہ گیا تھا، اور ابراہیم کے زمانے میں یا ظاہر ہے کہ طیب و طاہر تو زہرا سے پہلے ہی گزر چکے تھے، لہذا انہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ چند دنوں کے لیے ابراہیم کی 3 سال کے یا 4 سال کی عمر میں کچھ موقع ملا ہوگا بھائی کو گود میں کھلانے کا، لیکن بھائی کے اوپر قربان ہونے کا موقع نہیں مل سکا تھا، بھائی کے اوپر اپنی محبتیں نچھاور کرنے کا وہ انداز وہ نہیں مل پایا تھا۔ تو یہاں سے حضرت زہرا کو چونکہ یہ ایک منزل تھی کہ جہاں ضرورت تھی کہ قوم ایک ایسا نمونہ مل جائے، ملت تشیع کو، مکتب اہل بیت کے پیرووں کو وہ نمونہ مل جائے کہ جس کی بہن کے حیثیت سے بھی اس کے پاس ایک نمونہ عمل ہو، لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ان کے ساتھ کر دیا، اور ثانیہ زہرا بنا کر کے ان کے سیرت کو مکمل کر کے اگر فاطمہ اور زینب کی سیرت کو ایک کر دیا جائے تو یہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی نئے سے آپ کے اندر تشنگی نہیں رہے گی۔ میں یہ تو معاذ اللہ جرات ہی نہیں کر سکتا کہ کہوں کہ سیدہ کی سیرت نامکمل ہے، نہیں، نامکمل نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، اگر زینب نہ بھی ہوتی تو بھی سیرت زہرا اپنی جہاں کے اوپر مکمل سیرت ہے، اس میں لیکن زینب نے آ کے ان کو سہارا دیا ہے، ماں کو بیٹیاں ہی سہارا دیتی ہیں، لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سہارا بن گئی ہیں حضرت زہرا کی، اور ثانیہ زہرا اسی لیے ان کو کہا بھی گیا ہے۔ عزیزو، یہ وہ منزلیں ہیں، لیکن ایک عجیب منزل ہے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، تمام منزلوں کو سیر کرنے کے بعد بھی آپ جب تمام کرداروں کو اور تمام ضرورتوں کو دیکھیں تو ماں کا جواب نہیں ملے گا۔ ماں کی حیثیت سے جو مقام و مرتبہ ہے، جو انسان کو قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، اسی لیے ایک عجیب منزل ہے، ثانیہ زہرا تھی، لہذا شاید ذہن کے اندر یہ خیال رہا ہو کہ جناب فاطمہ زہرا کو اپنے بچوں کو پالنے کا موقع ملا،
جناب زہرا کو اپنی آغوش میں کھلانے کا موقع ملا، لیکن اپنی اولاد پر قربان ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں زہرا کی بچوں کے اوپر ثانیہ زہرا ہوں، اپنی قربانی پیش کروں گی۔ میں اس موقع کے اوپر میں نے بھی والد کا ذکر کیا، میرے خال محترم خال معظم مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ میرے دل سے لگا ہوا ہے، کبھی میں نہیں بھلا سکتا، اور ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے سنا ہوگا تو وہ بھی کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ایک عجیب جملہ کہا انہوں مجلس میں کہتے کون کہتا ہے کہ زینب نے شہادت نہیں دی ہے؟ کون کہتا ہے کہ زینب شہید نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، زینب شہید ہوئی ہے، کربلا میں شہید ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمام جانور وہ ذبح کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن مچھلی کو پانی سے نکال لو تو یہی اس کی شہادت ہے، یہی اس کو ذبیحہ کہتے ہیں جب مچھلی پانی سے نکال لی جائے۔ ارے حسین میدان کربلا میں گئے تھے، تلواروں سے شہید ہوئے، لیکن زینب بھی شہید ہیں۔ ارے زینب صاحب عصمت و طہارت فاطمہ کی بیٹی زینب، ارے اس کو چادر چھین لی جائے اور خیمے سے باہر نکلنا پڑے تو یہی اس کی شہادت ہے، زینب شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے بعد زینب نے کیا کیا منزلیں طے کی۔ ارے زینب وہ عظیم خاتون ہے جس نے یہ دکھایا کہ اے اماں، تیری ثانی زہرا تیری ثانی میں کہلاتی ہوں، لہذا میں دکھانا چاہتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو کربلا میں آنسو نہ بہاتی۔ ارے میں نے اپنے بھیا پر آنسو نہ بہایا، نہیں میں بھیا پہ روئی، لیکن بیٹے کے اوپر قربان جاؤں۔ میں نے اپنے دو فرزندوں کے جنازے گھر میں آئے، لیکن ماں کا کردار دینا تھا کہ راہ اسلام میں شہید ہونے والے فرزندوں پر آنسو نہ بہاؤ، لہذا میں نے بچوں پر آنسو نہ بہایا۔ ارے میں کیا عرض کروں، ارے یہ 40 کے ایام، ارے ایک منزل نظر آئی، ایک بیوی نظر آئی چوقید خانہ شام میں قبر پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، ارے بچی کے لیے رو رہی تھی۔ ارے جب زینب نے آواز دی بھابھی چلو، سب لوگ چل رہے ہیں، ارے تو آواز دی، ارے میں کیسے سکینہ کو چھوڑ دوں، ارے میں کیسے اپنی جان کو چھوڑ دوں، لیکن زینب کے ساتھ آ گئی۔ لیکن جب کربلا پہنچی اور 40 کے بعد قافلہ مدینے جانے لگا، زینب نے آواز دی اے بھابھی اٹھیے، تو اب یہ نہیں کہتی کہ میرا بچہ یہاں سو رہا ہے، بلکہ آواز دیتی ہے ارے میں کیسے چھوڑ دوں، ارے میرا وارث تپتی دھوپ میں آج صحرا میں آرام کر رہا ہے۔ ارے زینب نے آواز دی ارے بھابھی اٹھو، چلو مدینے چلنا ہے، ابھی منزلیں اور بھی ہے۔ ارے رباب نے عجیب منزل تھی، زینب کے کہنے پر ثانیہ زہرا کا حکم تھا، ارے زہرا کا حکم تھا۔ ارے بہو نے اپنے آپ کو سنبھالا،
ارے حسین کے جنازے سے جدا ہو گئی، لیکن روایت بتاتی ہے کہ جدا تو ہو گئی، لیکن سید سجاد ارے وہ بیان کرتے ہیں ارے جب دھوپ ہوتی تھی تب بھی جناب سباب آنگن میں بیٹھی رہتی تھی، ارے جب بارش ہوتی تھی تب بھی بیٹھی رہتی تھی، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ارے اندر چلیے بارش ہو رہی ہے، ارے دھوپ تیز ہے تو آواز دیتی تھی ارے یہ تیروں کی بوچھار تو نہیں ہے، ارے کربلا کا سیلا تو نہیں ہے۔ محمد محمد کا یہ تمام افراد جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا کر دے، وہ افراد جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں خصوصاً شمع محمد صاحب کے والدین کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمانا، ہمارے درمیان جو موجود ہیں ان کی حفاظت فرما، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس کورونا کی وجہ سے اس سال عزاداری میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کسی طریقے کی کمی رہ گئی ہو، معصوم عالم سے التجا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے گا، ہماری کوتاہیوں کو بخش دیجیے گا، خدایا بحق زہرا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بحل کر دے، اے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصرین میں قرار دے۔